جو بیچاری ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں، گندا لباس پہنتی ہیں، دوسروں کے نفس کو پک اپ کراتی ہیں اور مختصر لباس اور باریک لباس پہنتی ہیں، ان کے دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا ہمیں جوتے برسا رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہم اللہ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. ایسا تھوڑی ہے کہ روڈوں پر کھڑے ہو کر یا گھروں میں آ کر بے پردہ عورتیں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا آ کر کہے گا کہ جناب میں جو ہے اس تکلیف میں ہوں اس تکلیف میں ہوں. ہم سے پوچھو آپ ہمارا دن کس طرح گزرتا ہے، رات کے 12 ساڑھے 1 بجے کیا حالات ہوتے ہیں. جن ملکوں میں جاتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے پراڈو کیا لیسکس گاڑیوں میں بیٹھ کر آ کر کیا روتے ہیں. ہم سے پوچھو آپ آ کر، ہر ایک کو تھوڑی بتائیں گے. مفتی صاحب سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو کہ مال کے ساتھ کس طرح روتے ہیں. ہم سے پوچھو کہ جناب بے پردہ عورتیں ایک بیان سننے کے بعد خط لکھتی ہیں، رو رو کے خط لکھ رہی ہیں. فون پر کا سکون کیسے ملے گا، چین کیسے ملے گا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر ہو رہا تھا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے جو سفر میں ہی تھے کہ حضرت وہ ایمریٹس کی جو خاتون ہیں وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس غلام کو بلایا اور فرمایا نظر نیچی کر کے پوچھو کیا بات ہے. تو میں کاؤنٹر پر چلا گیا جہاں سے بورڈنگ پاس کے ایشو ہوتے ہیں. تو جس طرح حضرت نے فرمایا تھا میں ایک طرف کھڑا ہو کر میں نے کہا جی مجھے حضرت نے بھیجا ہے، کیا بات ہے. کیا بات ہے؟ بات کیا بتائی؟ ہر وقت ایئر کنڈیشن میں ہیں، تنخواہیں بھی اچھی ہیں، ایئر لائن کا ٹکٹ بھی بہت کم ہوتا ہے، ویزا کی بھی مشکلات نہیں ہیں، تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہیں. کہا وہ بڑے حضرت سے آپ دعا کا کہہ دو تم، وہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی. ویلیم 5 ویلیم 10 کھا رہے ہیں ہم لوگ. تو میں نے کہا لوگ ان کو دیکھ کر پاگل ہو رہے ہیں. اور رونا تو اس بات کا ہے جو دیندار گھرانے ہیں ان بے پردہ حیا کا جنازہ نکالنے والی عورتوں کو سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے. مرنے کے بعد پتا چلے گا کون کامیاب ہے. جب ان عورتوں سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے یعنی کہ ان کے حسن میں کمی آ جاتی ہے فوراً اسی وقت ان کو نکال دیتے ہیں نوکری سے. کبھی کوئی ایئر لائن میں آپ نے سنا، ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک بچہ بھی یہاں بیٹھا ہوا اس سے پوچھو کہ کسی ایئر لائن میں سنا کہ بوڑھیاں جو ہے وہ چائے دے رہی ہیں، گردن ہل رہی ہے، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، حاجی صاحب آپ کیا دیں گے؟ تو دفع ہو جا یہاں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. جو بھوک تھی وہ بھی گئی. کیوں نہیں رکھتے ایئر لائن والے؟ جب ان کو پیسنجر کی اتنی فکر ہے تو گال پچکے ہوئے آخر ان کو بیچاریوں کو بوڑھیوں کو خرچہ کم نہیں ہے بیچاریوں کا، ان کے حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ تو اس لیے وہ تو گھر سے نکلی ہیں. اب جب بوڑھی ہو گئی تو نکال کیوں دیا آپ نے ان کو کیوں نوکری نہیں رکھی تھی؟ 12.25 نمبر کا چشمہ ہے، لٹھیا لے کر گردن جھکاتے ہوئے سر آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ کہا مجھے زہر لا کر دے دو، تم یہاں سے ہٹ جاؤ. اسی طرح اگر کسی فلم میں سب بڈھے اور بڈھیاں ہوں اور ایک 90 سال کا بڈھا اور بڈھی کو سیٹی مار رہا ہے آئی لو یو، تو ایسی فلم کوئی دیکھے گا؟ پھر سب حسن کی بدماشی ہے، اللہ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا. اب اسی طرح کسی ایئر لائن میں سب بڈھیاں ہوں، کاؤنٹر پر بھی بڈھیاں ہوں، دیکھتا ہوں ایئر لائن کیا چلے گی، کہیں گے ارے چھوڑو اس ایئر لائن کا نام بدل دو، بڈھی ایئر لائن رکھ لو. ہاں بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے، جب ان کا حسن زائل ہوا ایسا لگا جیسے بندر کھلا. ایک بھی بڈھی نہیں رکھیں گے پیسنجر کو الو بنانے کے لیے. مسکرا کر آگے بات کر رہی ہیں سر آپ کیا لیں گے؟ سر کی دوائی سے رکھ گئی ہے اور سمجھتے ہیں ارے میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی ہے. بیوقوف تجھے الو بنا رہی ہے، پیسے اسی چیز کے ملتے ہیں. حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم تھے، خط کے ذریعے ایروسٹس کی انسٹرکٹر جو ہوتی ہے وہ بیعت ہو گئی خط کے ذریعے، سچی توبہ کر لی، گھر پہنچ گئی، پھر باہر نکلنا بند کر دیا، گھر سے پردے میں آ گئی. اس نے حضرت کو خط لکھا کہ ہم جو ایروسٹسوں کو سکھاتے ہیں تو رات کو زیتون کے تیل سے چہرے کی مالش کرتے تھے ہم. تو حضرت نے خط میں جواب لکھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اس طرح مسکرا کر پیسنجر کو الو بناؤ. تو ہمیں تو صبح سے لے کر رات تک سکھانا پڑتا تھا تو ہمارے جبڑے تو ایسے ہی ہو جاتے تھے، ہر وقت دانت نکلے ہوئے. آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے کہ بیوی جانا شہزادی کی طرح ملکہ کی طرح گھر میں حکومت کرنا جا کر کہ آج یہ پکے گا آج یہ پکے گا. ماں باپ کی خدمت کر، شوہر کی خدمت کر، اولاد کی تربیت کر. تو کہاں کر نامحرم مردوں کے پاس آ کر ایئر لائن کے اندر جرمنی فلائٹ جا رہی ہے، مسلمان بیٹیاں شرابی اور زانی اور کفار کی نوکرانیاں بنی
بنی ہوئی ہیں، فرق یہ ہے کہ گھر کی معصیاں ہیں، یہ فضائی معصیاں ہیں۔ اور نامحرم کے بغیر شرعی سفر کرنا، راتوں کو وہاں وقت دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں جانا، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ خود فیصلہ کر لو۔ اگر کوئی فلم کے جو عاشق بنتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے کوئی نئی فلم آئی ہے، کوئی نئی فلم آئی ہے، کہاں آئی ہے، کیا اسٹوری کیا ہے، کہ اسٹوری یہ ہے کہ 100 بڈھے ہیں، 100 بڈھیاں ہیں، وہ بڈھا بڈھی کو پھنسا رہا ہے، آنکھ ماری تو نکلی آنکھ باہر نکل گئی ہے، تو کوئی کیا کرے گا پھر اس وقت، کہے گا دفع کرو اس کو۔ یہ سارے حسن کے جھگڑے ہیں، جب یہ حسن زائل ہو جائے گا سارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو عشق حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مولا سے محبت کرتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، بچا کعبہ دل کو، دل اللہ کی رہنے کی جگہ ہے، بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو یادنی ہے موتنی ہے۔ یادنی کے اندر ایک نقطہ بڑھا دینا تو پتہ چل جائے گا میں کیا کہنے والا ہوں۔ اللہ وجہ کیا ہے بھائی، وجہ کیا ہے یہ؟ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، مٹی، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کے خاطر راہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ چھوڑ۔ عارضی اس نے جس نے پاگل کیا ہوا ہے۔ اب سوچے آدمی کہ ہمیں جوانی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ خاک یعنی کہ مٹی، لڑکی مٹی کی، لڑکا مٹی کا۔ یقین نہ آئے تو قبر کھود کے دیکھ لو۔ کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔